بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل حاصل علم. پیارے بچوں, آپ دیکھ رہے ہیں حاصل علم ایجوکیشنل چینل. کیپ واچنگ, کیپ لرننگ. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. چلیے ہم 9ویں جماعت کا سائنس سیکنڈ کا 8واں چیپٹر فائدے مند اور نقصان دہ خوردبینی جاندار یوزفل اینڈ ہارمفل مائکرو آرگنزم, اس سبق کا پارٹ 1 ہم دیکھ رہے ہیں. آخر تک دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو یہ سبق بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا, جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اطراف میں موجود جو خوردبینی جاندار ہوتے ہیں وہ فائدے مند اور نقصان دہ کس طرح سے ہوتے ہیں, کیا کیا ہم کو فائدے ملتے ہیں اور کیا کیا نقصان ہم کو پہنچتے ہیں. تو اس چیپٹر اور اس ویڈیو کے اندر, اس پارٹ کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں فائدے مند خوردبینی جاندار یوزفل مائکرو آرگنزم, جو اس سبق کے اندر 4 ہم کو بتلائے ہوئے ہیں. پہلا ہے لیکٹوبیسیلائی, دوسرا جو فائدے مند خوردبینی جاندار ہیں وہ ہے رائزوبیم ہم باش جراثیم. تیسرا جو خوردبینی جاندار ہے فائدے مند, اس کا نام ہے خمیر ایسٹ. اور چوتھا فائدے مند خوردبینی جاندار ضد حیاتیہ, یعنی ضد حیاتیہ کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے خوردبینی جاندار کے ذریعے. تو یہ فائدے مند خوردبینی جانداروں کے اندر جو ہے ہم ان تمام کی معلومات حاصل کرنے والے ہیں. لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم پہلا پوائنٹ لیکٹوبیسیلائی, اس فائدے مند خوردبینی جاندار کے بارے میں دیکھنے والے ہیں. اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور انشاءاللہ اپنی روزمرہ زندگی میں اس فائدے مند خوردبینی جاندار کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے. تو چلیے آپ کے پیش خدمت ہے فائدے مند اور نقصان دہ خوردبینی جاندار. دیکھیے بچوں, ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں, 2 پہلو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے انسان ہے, انسان میں بھی جو ہے کچھ فائدے مند ہوتے ہیں اور کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں. فائدے مند ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی کو فائدہ جو ہے پہنچاتے ہیں, اور بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں. پیارے بچوں, آپ کون سا جو ہے چوز کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا بننا چاہیں گے, فائدے مند یا نقصان دہ؟ بالکل اللہ نے ہم کو فائدے مند جو ہے بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے ہر ایک کو جو ہے فائدہ پہنچاتے رہیں گے. اگر ہم اطراف میں اپنے دیکھیں تو بہت سارے جو ہے جاندار ہم کو نظر آتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی جو ہے جاندار ہیں جو ہم کو سادی آنکھ سے نظر نہیں آتے. تو انہی خوردبینی جاندار جو سادی آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں, ان کا مطالعہ اس سبق میں ہم کرنے والے ہیں. ذرا یاد کیجئے, ذرا پیچھے جائیے, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پچھلی کلاس کے اندر, گزشتہ کلاس کے اندر سے یاد کرنا ہے کہ خوردبینی جاندار سے کیا مراد ہے. یہ سوال آپ کے سامنے پیش بتلائیے بچوں. خوردبینی جاندار کا مطالعہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر, پچھلے جماعت کے اندر کیا تھا. کیا آپ کو یاد ہے؟ ہاں, دیکھیے ایک لفظ ہے خوردبینی. بین کے معنی ہے دیکھنا, بین کے معنی دیکھنا, یعنی ہم جو ہے دیکھتے ہیں. تو دیکھنے کے لیے ہم آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں, تو ہم کو چیزیں نظر آتی ہیں روشنی کی مدد کے ذریعے. لیکن بہت سارے ایسے جاندار ہوتے ہیں جو سادی آنکھ سے نظر نہیں آتے, بلکہ ان کو دیکھنے کے لیے مرکب خوردبین یا الیکٹرانک خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے جاندار جو سادی آنکھ سے نظر نہیں آتے انہیں خوردبینی جاندار کہتے ہیں. یعنی خورد یعنی بہت باریک جاندار جو سادی آنکھ سے نظر نہ آئے, ان کو دیکھنے کے لیے مرکب خوردبین, الیکٹرانک خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے. پیارے بچوں, مرکب خوردبین یہ صرف 10 گنا بڑا کر کے بتلاتی ہے. کوئی چیز کو 10 گنا بڑا کرنے کا کام جو ہے مرکب خوردبین کا ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک خوردبین, اس الیکٹرانک خوردبین سے 2 ارب گنا, سمجھ رہے ہیں بچوں,
2 अरब गुना जो है बड़ा ये खुर्दबीनी जो है इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन जो है बड़ा करके बतलाती। तो इन्हीं खुर्दबीन का मुताला हम इस सबक के अंदर करने वाले हैं। ये देखिए, हम अपने अतराफ के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है खुर्दबीनी जानदारों से घिरे हुए, और हम जो है इस वक्त एक बहुत ही ख़तरनाक जो है खुर्दबीनी जानदार यानी वायरस, कोरोना वायरस से जो है हम जूझ रहे हैं, और ऑनलाइन जो है हम तालीम हासिल कर रहे हैं। हमने जो है इससे लड़ने का सोचा है और घर बैठे हम जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो हमारे अतराफ में मौजूद होते हैं, इन खुर्दबीनी जानदार जिसमें जो वायरस है, बैक्टीरिया है और मुख्तलिफ जो है माइक्रोब्स जिसे हम कहते हैं, जो सादी आँख से नज़र नहीं आते हैं, हमारे अतराफ में घूमते और फिरते रहते हैं। तो ये जो है खुर्दबीनी जानदार जैसे हमारे हाथों के ऊपर जो है ये मौजूद होते हैं, हमारे कपड़ों के ऊपर या हमारे जो है अतराफ में, माहौल में, हवा में, कहीं भी जो है ये खुर्दबीनी जानदार आपको मिल सकते हैं। अब ये खुर्दबीनी जानदार की वजह से क्या होता है, हमको मुख्तलिफ बीमारियां होती, हमारी तबीयत ख़राब होती, और अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती। तो बताइए बच्चों, क्या ये फ़ायदेमंद है? बिल्कुल नहीं, ये नुकसानदा जो है खुर्दबीनी जानदार है जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिक्के के 2 रुख होते हैं, तो दूसरा रुख जो है फ़ायदेमंद है। जैसे नबातात को जो है ये नाइट्रोजन मुहैया करके देते हैं, ऐसे खुर्दबीनी जानदार फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार कहलाते हैं। नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन को नाइट्राइट में तब्दील करने का काम ये फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जो है, यानी दही वगैरह हम खाने के बाद ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में और दूसरे नुकसानदा जरासीम को मारने के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। या एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी ये जो है खुर्दबीनी जानदार फ़ायदेमंद होते हैं। किस तरीक़े से फ़ायदा पहुँचाते हैं, किस तरीक़े से नुकसान पहुँचाते हैं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हासिल की। चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला जो फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार है वो लैक्टोबैसिलाई। क्या है बच्चों? लैक्टोबैसिलाई। अब ये नाम तो पहली बार आपने सुना होगा, लेकिन ये जिस चीज़ में पाए जाते हैं वो जो है हम रोज़ाना जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? क्या आपको याद है कि आप जो है दूध का इस्तेमाल करते हैं और दूध से बनता है दही। तो उस दही के अंदर हमको क्या मिलता है? वो उस दही के अंदर लैक्टोबैसिलाई जो है, ये बैक्टीरिया जो है उसके अंदर पाए जाते हैं जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। चलिए एक अमल करते हैं, एक मुशाहिदा करते हैं, और एक छाछ का जो है, एक छाछ का ख़तरा हम जो है लेते हैं और वो लेकर जो है एक स्लाइड के ऊपर डालते हैं, और उस स्लाइड के ऊपर हम मिथिलीन ब्लू नामी मदर का एक ख़तरा डालकर कोर स्लिप रखते हैं। प्यारे बच्चों, कोर स्लिप रखने का ये फ़ायदा होता है ताकि धूल के ज़र्रात उसके ऊपर ना जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है छाछ का एक ख़तरा स्लाइड के ऊपर रखा, और उस स्लाइड को हम मुरक्कब खुर्दबीन के जो है उस पर रखते हैं, और उसको जो है खुर्दबीन के 10 गुना अदसे की मदद से जो है इसका मुताला करते हैं, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा उसकी ताकत को बढ़ाते हैं, उसकी तकबीर को बढ़ाते हैं, और खुर्दबीन के अदसे की ताकत 60 गुना जो है, यानी वो छोटी सी चीज़ को 60 गुना बढ़ा करके बतलाएंगे। इस तरीके से हमने 60 गुना बढ़ा करा। जैसे ही हमने जो है मुशाहिदा करा तो हमको इस तरीके की शक्ल जो है नज़र आएंगी। प्यारे बच्चों, ये है लैक्टोबैसिलाई जो आपको नीलगू सलाख नुमा जानदार हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का नाम लैक्टोबैसिलाई है, जो उस छाछ के अंदर, जो उस दही के अंदर जो है पाया जाता है।
اس کی خصوصیت میں سے ہے کہ اس جاندار کی شکل جو ہے مستطیلی ہوتی ہے. ذرا آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے مستطیلی شکل نظر آ رہی ہوگی. اسی کے ساتھ یہ غیر آکسیجنی جراثیم. غیر آکسیجنی مطلب یعنی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ایسے جراثیم، ایسے جاندار جو غیر آکسیجنی تنفس کا فعل دے کر توانائی پیدا کرتے ہیں، غیر آکسیجنی جاندار کہلاتے ہیں. تو پیارے بچوں، پہلی خصوصیت یہ نیلگو سلاخ نما ہے، ان کی شکل مستطیلی ہوتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے یہ غیر آکسیجنی جراثیم ہیں، یعنی یہ آکسیجن کے بغیر بھی توانائی پیدا کرتے ہیں. چلیے اب آپ کے سامنے جو ہے ہم ایک ایکسپریمنٹ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے یہ کیا ہوگا کہ آپ نے گھر کے اندر جو ہے یہ ایکسپریمنٹ کیجئے کہ آپ جو ہے یہ بتلائیے کہ دودھ سے دہی کس طرح تیار کرتے ہیں. اس عمل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے بچوں؟ بالکل آپ جانتے ہوں گے، لیکن سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ ہم تو یوں بتا سکتے ہیں کہ بھئی دودھ سے دہی کیسے تیار کرتے. تو دیکھیے سر، ہمارے امی جو ہے دودھ جو ہے خرید کے جو ہے لاتے ہیں اور اس دودھ کے اندر جو ہے تھوڑا سا دہی ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑے دن جو ہے رکھ دیتے ہیں، تو وہ دودھ کیا ہوتا ہے؟ دہی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہیں دودھ کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا یا تھوڑا میٹھا ہو سکتا ہے، لیکن دہی خصوصیت میں ایک دم مختلف ہے. دہی کھٹا ہوتا ہے، اس کے اندر کھٹاس پائی جاتی ہے. تو یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن پیارے بچوں یہ بتلائیے کہ دودھ سے دہی بننے کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ کیا وجہ ہے اور کس طریقے سے یہ دودھ سے دہی تیار ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے، معلوم ہے؟ چلیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں ایک سائنٹیفک ریزن، جس کے بعد آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے کس طریقے سے دودھ سے دہی تیار ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، دودھ کے اندر ہوتی ہے لیکٹوز شکر، جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. یہ لیکٹوز شکر جو ہے دودھ کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ دودھ کی لیکٹوز شکر تبدیل ہوتی ہے کس کی موجودگی میں؟ لیکٹوبیسیلائی. یعنی جب ہم دودھ کے اندر لیکٹوبیسیلائی بیکٹیریا ڈالتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو ہم کچھ دہی کے خطرے اس کے اندر ڈال دیں، یا اس کے اندر ہم جو ہے دودھ کے اندر جو ہے نیمبو کو نچوڑ دیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے لیکٹوبیسیلائی جب دودھ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ جو ہے تخمیری عمل کرتا ہے، اور نتیجے میں دودھ کی لیکٹوز شکر لیکٹک ایسیڈ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکٹک ایسیڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایسیڈ آپ جانتے ہیں تیزاب کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے. تو جیسے ہی لیکٹک ایسیڈ جو ہے میں تبدیل ہوتی ہے لیکٹوز شکر، تو دودھ کا پی ایچ ہوتا ہے پاور آف ہائیڈروجن. کسی بھی جو ہے اشیاء کی اس کی جو ہے وہ تیزاب ہو یا اساس ہو، یہ پاور آف ہائیڈروجن پی ایچ پر منحصر ہوتا ہے. تو جب دودھ کا پی ایچ کم ہو جاتا ہے، تو دودھ میں موجود جو پروٹین ہوتا ہے، وہ جمنے لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ جم جاتا ہے تو وہ جو ہے الگ الگ حصوں میں بٹ جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے دودھ سے دہی تیار ہوتا ہے. دیکھا بچوں، یہ تھی سائنٹیفک ریزن، یہ تھی اس کی وجہ کہ دودھ سے جو ہے دہی کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں کچھ خاص معلومات. آئیے دماغ پر زور دیں اور ذرا سوچیں، اور مجھے جو ہے کمنٹس کے اندر اس کے جواب دیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کا، کسی انسان کے پیٹ میں اگر درد ہو، بہت زیادہ پیٹ میں درد جو ہے ہوتا ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر پہ جانے کے بعد ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ بد ہضمی ہو گئی ہے آپ کو، اور آپ جو ہے چھاچھ یا دہی کا جو ہے استعمال کیجیے. تو پیارے بچوں یہ بتلائیے کہ دہی یا چھاچھ کی وجہ سے چھاچھ پینے کے لیے ڈاکٹر ہم کو کیوں کہہ رہا ہے، کیوں تاکید کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر دہی یا چھاچھ پینے کے لیے اس لیے کہتا ہے کیونکہ دہی یا چھاچھ میں جو ہے وہ فائدہ مند بیکٹیریا لیکٹوبیسیلائی ہوتے ہیں. یہ فائدہ مند بیکٹیریا پیٹ میں موجود جو نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں اور غذا کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں.
کیونکہ جو ایسیڈ ہوتا ہے، جو تیزاب ہوتا ہے، وہ جو ہے تجزیہ کرنا یا ٹکڑے کرنا یا جو ہے باریک کرنے کا عمل کرتا ہے، جس سے غذا آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے کمنٹس باکس میں دیجئے کہ بعض وقت دہی کڑوا اور اس میں بلبلے پیدا ہو کر تار نظر آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیجئے۔ تیسرا سوال آپ کے سامنے میں پوچھتا ہوں کہ دودھ کی تخمیر کے ذریعے آپ ذرا امی سے اپنے پوچھئے، گھر میں جو ہے تھوڑا سا آپ مشاہدہ کیجئے، امی بھی جو ہے ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں دن میں جو ہے کئی مرتبہ ایکسپریمنٹس کرتے ہیں، تو آپ اپنی امی سے ضرور پوچھئے گا کہ امی اگر دودھ بہت زیادہ بچ جاتا ہے تو اس سے کون کون سی چیزیں بنائی جاتی ہیں؟ جیسے میں اگر بولوں تو آپ کو دہی بنتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے گھی ہم اس سے تیار کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے اس سے تیار ہوتی ہیں۔ اس بہت ساری چیزوں کا ذکر کمنٹ باکس میں کیجئے، چلیے جلدی سے جو ہے کمنٹ باکس میں کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک میں نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ ان 3 سوالوں کے جوابات آپ کو کمنٹ باکس میں کرنا ہے۔ چلیے اگلا سوال آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ ڈو یو نو دیٹ؟ کیا؟ ارے پوچھ رہے ہوں گے کیا؟ تو آپ کے سامنے ہے کہ آج کل پسند کیا جانے والا پرو بایوٹک دہی اور دوسرے خوردبینی اشیاء یعنی حقیقت میں کیا ہے؟ آپ مارکیٹ میں جائیے، وہاں پر آپ کو بہت سارے پرو بایوٹک دہی اور دوسرے خوردبینی اشیاء، چیز، پنیر اور جو ہے مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ اصل میں آپ کو کیا ہے؟ یہ ایسی غذا ہے جس میں لیکٹوبیسیل آئے، جسے فائدہ مند خوردبینی جاندار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان اشیاء کی جسمانی صحت کے لیے فائدت کی وجہ سے یہ ہے کہ خوردبینی جاندار غذا کے ذریعے کلاسٹیڈیم جیسے مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ہماری قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، امیونٹی سسٹم ہمارے جسم کا وہ جو ہے فوجی نظام ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اس کرونا وائرس کو اگر مات دینا ہے، اس کو ہرانا ہے، تو ہمارا جسم کو طاقتور ہم کو بنانا پڑے گا، قوت مدافعت میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو فائدہ مند خوردبینی جاندار، لیکٹوبیسیل آئے یا جو ہے غذا جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، آپ ان کا استعمال کیجئے، جس سے ہمارا جسم مضبوط ہوگا اور یہ ایسی تمام بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو، آپ کو آج کا جو ہے لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی کا حصہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر پیش کریں گے۔ جب تک انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور جو ہے علم کو آگے پھیلاتے رہیے۔ امید ہے آپ دیکھ کر جو ہے خوشی بھی ہوں گی، اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور جو ہے کمنٹ باکس میں اپنے جوابات ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، بہت بہت تھینک یو۔